السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے والد کے تئیں مزید فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ 2019 میں آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور یہ پہلا رمضان ہے جو ان کے بغیر گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک بیٹا اپنے متوفی والد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ دیکھا آپ نے، اس میں وہ نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے یا اپنی والدہ کے لیے دعا کرے، دعا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دعا کی اہمیت کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور نہ سمجھنے میں جو ہمارے یہاں قرآن خوانی کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ وہ دعا کرنے کے لیے نہیں کہتے بلکہ قرآن خوانی کرانے کے لیے اور نہ جانے کون کون سی خوانی ہے اس میں الجھاتے ہیں اور دعا سے لوگوں کو غافل رکھتے ہیں، جبکہ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اپنے والدہ کے لیے دعا کرو، اپنے والد کے لیے دعا کرو، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور ایک بچہ دعا کے ساتھ اور دعا کی عظمت کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ رب العالمین میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھیں، پھر مجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ رب العالمین کہے گا تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے تیرا مقام اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ تو آپ بکثرت دعا کریں، دعا کی کوئی حد نہیں۔ جب بھی موقع ملے، جب بھی والد کی کسی چیز کو یاد کریں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، بکثرت جب بھی والد کی یاد آئے آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ رب العالمین میرے والد کو جنت نصیب فرما، اللہ رب العالمین میرے والد کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دے۔ اس طرح سے اپنی زبان میں دعائیں کرتے جائیں۔ یہ بہت بڑی سوغات ہے، یہ بہت بڑا ہدیہ ہے، یہ بہت بڑا گفٹ ہے اولاد کی طرف سے متوفی والد اور والدہ کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم خانہ بنا دیں، جب تک اس یتیم خانے سے یتیم بچے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کا دین سیکھتے رہیں گے، تب تک آپ کے والد کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا دیں، جب تک اس مسجد کی اینٹیں رہیں گی اور لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے والد کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ عقیدہ صحیحہ کی کتابیں، جن کتابوں سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، لوگ مردوں کے چوکھٹوں سے ہٹ کر اور توحید کی راہ پر گامزن ہوں، ایسی کتابیں آپ لے کر تقسیم کروا دیں۔ جتنے لوگ ان کتابوں سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اتنے ہی آپ کے والد کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں آپ اپنے والد کی طرف سے مالی طور پر تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
تمام بیٹوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک وہ روایت آپ نے ذکر کی ہے کہ ڈوبنے والے کی طرح سے متوفی یا مرنے والا سہارے کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔